سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، عزیز و جان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج میں تہہ دل سے خوش آمدید تو کہہ رہا ہوں، مگر دل تھوڑا سا نم بھی ہے اور تھوڑا سا دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، اور آنکھوں میں عرق عقیق بھی ہے اس حوالے سے کہ سال 2021 ہر طرح سے ہمارے لیے بڑے نقصان کا بنا ہے، اور اس میں علماء کرام کا نقصان، یعنی آپ کا یہ پردہ فرما لینا ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہم علم سے محروم رہ گئے، ہم بہت سارے ایسے لوگوں سے محروم رہ گئے جو خدا کی رحمت کا سایہ، یعنی سایہ خدائے ذوالجلال تھا۔ ہم ایسے لوگوں سے محروم رہ گئے جن کے پاس کتابیں، علم، حکمت، سب کچھ تھا، مگر اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ابھی ہم اس غم سے باہر نہیں آئے تھے کہ اب بتدریج ایک اور غم ہمیں ملا۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، کل کراچی میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ جامعہ بنوریہ ٹاؤن کے سربراہ یعنی چانسلر، اس کے علاوہ وفاق المدارس کے بھی صدر۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم دارالعلوم سے حاصل کی، اور اس کے بعد جامعہ بنوریہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے سعودیہ میں مدینہ یونیورسٹی میں بھی داخلہ لیا، وہاں سے بھی آپ کی تعلیم ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جامعہ الازہر سے بھی پڑھائی حاصل کی، یعنی علم حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس سلسلے کو روکا نہیں۔ 18 سے زائد کتابیں آپ لکھ چکے، اور وہ ساری کتابیں للہیت کے اوپر مبنی ہیں، اللہ والوں پہ مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ ختم نبوت میں بھی آپ کا بڑا کام ہے، اور بہت سارے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ایسے شاگرد ہیں جو براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور صرف یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو تسلسل سے شعبہ تدریس والے سمجھ سکتے ہیں، کتنی خدمت ہے آپ کی۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں کسی مکتب فکر کی بات نہیں کرتا، اور فرقوں سے بالادست ہو کے بات کرتا ہوں۔ میرے لیے ہر کلمہ کو ویسا ہی ہے کہ جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عاشق رسول بھی ہے اور وہ خدا کی توحید کا قائل بھی ہے، مگر وہ جو بالخصوص محنت کرے، عمل کرے، اور عالم بالعمل ہو، تو اس کے زندہ رہنے پہ اور اس کے پردہ فرما لینے پہ، دونوں پہ سلامتی ہے۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں ہماری طرف سے مغفرت کی بھی، اور اس سے زیادہ ایک عالم اپنے ساتھ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے، علم کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اور ایک اور صورت ہے، اور وہ آپ کے فرزندان نیک ہیں۔ 2 علماء کرام اس وقت آپ کے بیٹے انشاءاللہ آپ کے تسلسل کو جاری رکھیں گے، آپ کی خدمات کو نظر انداز نہیں ہونے دیں گے، اور اسی امید کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے یہ رحمت کا سایہ اٹھ جانے کے بعد مزید رحم فرمائے گا، اور آپ کا کوئی ایسا بدل بھیجے گا کہ جس کے ذریعے ہم معاشرے میں اصلاح کا اور فلاح کا کام جاری و ساری رکھ سکیں۔ ہم بالخصوص اپنے ایک منفرد انداز میں آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان آپ کی خدمات کو سراہتا ہے۔ میں آج کے پروگرام کا آغاز بھی انہی جملوں کے ساتھ کرتا ہوں، گو کہ آج فقہی اور شرعی مسائل ہیں، آپ کے سوال ہمارے پاس آئیں گے، اور ہمارے درمیان موجود انتہائی شفیق، مہربان، عالم شخصیت جو کہ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں ان مدارس سے بھی، اور خاص طور سے جامعہ بنوریہ ٹاؤن سے بھی، بنوریہ عالمیہ سے بھی، اور تمام مدارس والے ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت پیارے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مولانا طاہر عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ 2 منٹ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی شخصیت پہ آپ کی طرف سے روشنی آئے، اور ہم ناعقل اور کم عقل لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا نقصان ہم نے کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بے شک اویس بھائی، جیسا کہ آپ نے ایک جملہ کہا کہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس وقت آنکھوں میں عرق عقیق ہے، بڑی خوبصورت تعبیر تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ دل اس وقت بڑا رویا رویا سا ہے، غمگین سا ہے۔ میں اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو ایسا لگتا ہے گویا کہ آج ہی کی منظر کشی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم
انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ بے شک بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے ہی نہیں انسانوں سے علم کو اچک لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کے اٹھا لینے سے انسانوں سے علم کو اچک لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ انسانوں کے اندر علماء باقی نہیں رہیں گے۔ اتخذ الناس رؤساء جہالا، لوگ جاہل ان پڑھ لوگوں کو اپنا ذمہ دار بنا لیں گے اور ان سے مسئلے مسائل پوچھا کریں گے۔ پھر ہر وہ شخص مسئلے مسائل بتایا کرے گا جس کا دین سے محض شکل و صورت کا تعلق ہو، لوگ سمجھیں گے یہی مفتی صاحب ہیں، یہی مولوی صاحب ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ بغیر علم کے فتوے دیا کریں گے، فضلوا و اضلوا، خود بھی وہ گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، مجھے ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ اور نور اللہ مرقدہ کہتے ہوئے ابھی تک دل دماغ اس کو گوارا نہیں کر رہا، لیکن اللہ کی تقدیر پر ہمارا یقین ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور حضرت مرحوم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا موضوع تھا۔ مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کی تقریباً 69 سالہ زندگی تھی، کم و بیش، یا 86 سالہ زندگی تھی۔ 86 سالہ زندگی کے اندر آپ نے 17 سال محض اپنے علاقے میں گزارے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو زندگی تھی وہ حضرت نے علم دین کے سفر میں کراچی اور کراچی سے باہر مختلف ممالک میں گزارے ہیں۔ حضرت کا ایک بہت بڑا خاصہ یہ تھا کہ عالم اسلام کے بیک وقت 3 بڑے اداروں سے حضرت شرف تلمذ بھی رکھتے تھے اور ان اداروں کی بہت بڑی عزت کا نشان سمجھے جاتے تھے، جس میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ اور جامعۃ الازہر مصر میں، اور جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن گرو مندر پہ جو ادارہ ہے، اور پھر آخری ایک طویل عرصے سے تقریباً 1997 سے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے تیسرے محتمم ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد سے بدستور محتمم رہے اور تا حیات محتمم رہے۔ آپ کے پہلو میں آغوش میں آپ کو جگہ اور میں اس میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، فنا فی الشیخ، اپنی شیخ کے اندر فنا ہو جانا، فنا فی الاستاذ۔ مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی اس اعلیٰ درجے کی انسیت اور اپنے شیخ میں ایسا فنانیت کا درجہ رکھتے تھے کہ جب بن نوری ٹاؤن میں تقریباً 1952 میں انہوں نے قدم رکھا ہے تو اس کے بعد سے وہ قدم نکلا نہیں، چند دن اسپتال کے تو رہے لیکن اپنے شیخ کے پہلو کے اندر انہوں نے اپنی مٹی سنوار لی، اور اپنے شیخ کے پہلو کے اندر قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے دن جب حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب اٹھ رہے ہوں گے تو ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب وہیں آغوش سے ماشاءاللہ ان کو جلا بخشا جائے گا۔ لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے کیا فرمائیں گی؟ میں گلناز بولی کراچی سے۔ جی، استخارہ نکلوانا تھا بچی کا۔ استخارہ آپ کو نکلوانا ہے، کس حوالے سے، کس نیت سے، کس کام سے؟ وہ بچی کے نا افسرہ نام ہے، اس کا والدہ کا نام ہے نسیم ناز۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس کو نا اب پریگنیٹ ہے، پہلے بھی مسکیج ہوا تھا، دوبارہ پریگنیٹ ہے، مگر اکثر لوگ کسی نے بولا ہے کہ آپ کسی جھوٹے میں یا کسی اس میں ہیں، تو آپ بتائیں گے یا بچی اس میں کسی اس میں ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ کچھ بولتا ہے؟ اچھا دیکھیے میری بات سنیے غور سے، استخارہ تو کام کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا آغاز کیا جائے کہ نہ کیا جائے، تو اس میں خیر طلب کرتے ہیں، آپ مشورہ لیتے ہیں نا، تو یہ بھی خیر کے لیے مشورہ کر رہے ہوں۔ مشورہ کس چیز کا کر رہے ہیں اس پہ بتائیں؟ جی مشورہ کس چیز کا ہے؟ تو پریگننٹ ہے؟ مطلب کیا بچی نہیں پریگننٹ تو ہے، مطلب کہتے ہیں کہ جو ملا نہیں بولتے اس کو نا کوئی ہے اوپر یا اثر ہے یا کوئی جھپٹے میں یا بری نظر میں، بری اثر میں، تو یہ پوچھنا کہ وہ آگے یہ بات کوئی جھپٹا نہیں ہے، کوئی جھپٹے میں نہیں ہے، آپ بس صدقہ دیتی رہا کریں۔ میں مولانا صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ مشورہ نہیں ہے مگر یہ آپ ہم سے مشورہ کر رہی ہیں، استشارہ ہے یہ، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل کیا ہے۔ مولانا صاحب استخارہ چاہتی ہیں، بچی پریگننٹ ہے، ایک مرتبہ پہلے بھی پریگننٹ ہوئی ہے، کوئی حادثہ کوئی واقع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ زائل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انتہائی جامع اور مکمل تعلیمات ہیں۔
قیامت تک کے آنے والے انڈیویجول کے ساتھ جو حالات ہیں ان تمام حالات کا حل آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے فرمائی دیا کہ استخارے کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ استخارہ کہتے ہیں خیر کو طلب کرنا، جیسا کہ اویس بھائی آپ نے تذکرہ کیا، خیر کو طلب کرنا۔ اور استخارہ کسی ریفرینڈم یا سلیکشن کا نام یا الیکشن کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی عمل کے فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ استخارہ جاری رہنا چاہیے کہ یا اللہ اس عمل کو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں خیر ڈال دیں۔ جہاں تک معاملہ اس طرح کے کوئی شکوک اور شبہات ہیں کہ کوئی جادو، جنات، نظر، سحر، اثر سفلی یا کوئی ایسی رکاوٹ بندش ہے، تو اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو بروئے کار لایا جائے جو آپ علیہ السلام نے نسخے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے قرآن کریم کی جو آخری 2 صورتیں ہیں جسے معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کا اہتمام کیا جائے۔ آیت الکرسی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے صبح شام، اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ ایسے حالات کے اندر اگر کوئی مخلوقات کی طرف سے کسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کا بھرپور سد باب ہو جاتا ہے، اور اس پورے یقین کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے سچی زبان عالی شان سے یہ مبارک فرمان صادر ہوا ہے، تو میرا جسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد بھی شفا یاب نہیں ہو رہا تو اللہ کے رسول کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ میرے جسم کا جھوٹ ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، آپ کی کالز کو لیں گے، آپ کے سوالوں کو لیں گے۔ آج ٹاپک بھی میں آپ کو بتا دوں، آج ہم کوشش کریں گے اپنے من کے سوال پوچھیں، اپنے مطلب کے سوال پوچھیں اور اپنے ساتھ پیش آنے والے مسائل پوچھیں۔ احکام میت کے حوالے سے زیادہ بات کریں گے ہم۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ آپ کے فقہی شرعی مسائل سوالات کی صورت میں ہم تک پہنچتے ہیں۔ میں محمد اویس ربانی الف لام میم میں آپ کے سوالات لے کے علامہ صاحب سے پوچھ کے، جو کہ آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے، مولانا طاہر عباسی صاحب، ان کی خدمت میں سوالات رکھوں گا اور آپ کے سوالات کا جواب بھی لوں گا انشاءاللہ۔ یہ فقہی اور شرعی مسائل بہت اچھا ہے اگر میت کے حوالے سے ہوں، چونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ احکام میت کیا ہوتے ہیں، اور یہ اس موقع پر خاص طور سے کہ مسلمان معاشرہ ہے، پھر کووڈ-19 کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، ہم بہت ساری بنیادی احکامات سے نا واقف ہیں، نا آشنا ہیں، اور پھر یہ نا آشنائی ہماری کم عقلی کے طور پہ، کم علمی کے طور پہ نظر آتی ہے۔ جب بھی کسی کی میت ہوتی ہے، ہم جنازے میں ایسے شریک ہوتے ہیں جیسے ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں، چاہے عید کی نماز ہو یا جنازے کی نماز، نہ ہمیں اس میں رفعتین کی کوئی تعداد پتہ ہوتی ہے، نہ تکبیرات پتہ ہوتا ہے، نہ پھر ہمیں کھڑے ہونے کے سلیقے پتہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ توجہات تو کبھی بھی ہماری جنازے کی نماز میں اللہ کی جانب جا ہی نہیں پاتی ہیں، کیونکہ ہم تو آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کے فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر 7 صفیں بنتی ہیں تو 7 صفحے نہیں بلکہ 7 مختلف صورتحال بنتی ہیں اکثر اور بیشتر جنازے کی نماز میں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ چپلے پہن کے پڑھنا ہے کہ جوتے اتار کے پڑھنا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وضو اور دیگر مسائل میں آپس میں اختلافات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کا جنازہ ہوتا ہے، جو وارثین ہوتے ہیں، انہی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور دیگر لوگ آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آگے کھڑے ہونا ہے۔ اور بہت ساری باتیں میں پوچھنا چاہوں گا وہاں سب سے پہلے جنازے کے احکامات میں سب سے پہلے وضو نماز جنازے کے لیے شرط ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ بھی بتائیے گا، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس کی۔ جی بہت زبردست عنوان ہے۔ میت کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں ایک بہت اہم نقطے کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ ایک رات بھی بغیر وصیت کے گزارے۔ جی، حکم یہ ہے کہ آدمی اپنے معاملات کو ضرور تحریر میں لے آئے۔ ٹھیک، ہوتا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے اس حوالے سے ذرا سی غفلت کی وجہ سے بعد والوں کے لیے بہت زیادہ مسائل چھوڑ جاتا ہے۔ تو ایک تو بات وصیت کی ہے، یہ وصیت بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اس وصیت کو لکھا بھی جائے، بہت ضروری بات ہے۔ اور وصیت کا وصی بنانا، یعنی وصیت پر عمل کرانے والا یا وصیت کو لوگوں تک پہنچانے والا ایک نمائندہ، ایک شخص متعین کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، اس کے بعد رہا مسئلہ جنازے سے متعلق. جی تو جنازے سے متعلق بات یہ ہے کہ جنازے سے جو اہل ہیں، یعنی جنازے کے متوسلین، متعلقین اور گھر والے ہیں جو کہ جنازے کو اجازت دیتے ہیں امام کو پڑھانے کی، یہ جنازے کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ان کے لیے تو واضح حکم یہ ہے کہ وہ تو وضو کریں گے. ٹھیک ہے. البتہ ایسے لوگ جن حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس جنازے کو رکوانے کا اختیار نہیں ہے، اچھا اور وہ اگر وضو کے لیے مشغول یا مصروف ہو جاتے ہیں اور ایسی صورت میں جنازے کی نماز فوت ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے شریعت نے ان کے لیے تیمم کی اجازت رکھی ہے اچھا کہ وہ تیمم کر کے شریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو رہا وضو سے متعلق مسئلہ. میں ساتھ میں ایک لائیو کالر بھی لے لوں، کافی دیر سے منتظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں لاہور سے رقیہ بات کر رہی ہوں. فرمائیے. میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میں چاہے کے گھر میں رہ رہی ہوں، میں نے پتہ کروانا ہے کہ میں کب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر سے نواز دیں گے، اور میرے بچے اب پڑھ رہے ہیں کہ کب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دیں گے اور میرے بچے اچھے کاموں پہ لگ دیں گے. وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد آپ کو آپ کا اپنا گھر ملے گا. استخارہ میں کہیں بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی نا، میری بہن کو آپ کو دیکھ کے بتاتا کہ جی کل اگلے دن آپ کو گھر مل جائے گا، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کو غیب کے علم کی خبریں لا کے بتا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، یس اور نو، تو شاید اس میں آپ کو کوئی معاونت مل جائے. البتہ ہم دعا گو ہیں اور ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ بہت جلد آپ کو اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا مکان ملے گا. آپ نے نیت کر لینی ہے. نیت یہ کر لیں کہ پروردگار جب تو مجھے اپنا گھر دے گا، اس میں 2 کمرے ہوں گے، تو ایک کمرہ مختص کر دوں گا تیری عبادات کے لیے، ایک کمرہ مختص کر دوں گا جس میں اسی کمرے میں میرے رشتہ دار، غریب، مساکین، فقراء، ان سب کی دعوتیں کروں گا، کھانا کھلاؤں گا. دیکھیے کتنی جلدی آپ کو اپنا گھر ملتا ہے. بعد میں میت کے احکام کے حوالے سے ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ تسلسل جاری رہے. آپ نے فرمایا کہ یہ وضو کا حکم تو یہاں پر ہے. بالکل. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جنازے کی جو مخصوص دعا ہے، عمومی طور پر ہمارے ہاں لا علمی یا اس حوالے سے ایک غفلت پائی جاتی ہے کہ ہم اس دعا کی جگہ ربنا آتینا پڑھتے رہتے ہیں اور زندگی اس میں گزر جاتی ہے. اس کی جو باقاعدہ اور مسنون وارد دعائیں ہیں، اس میں سے بالغ مرد اور عورت کی ایک دعا ہے، نابالغ بچے اور بچی کی ایک دعا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یہ اس طرح آخر تک ایک باقاعدہ دعا ہے. اور پھر اسی طرح بچے کی اللہم اجعلہ لنا فرطا، اور بچی کے اللہم اجعلہا لنا فرطا. اس طرح باقاعدہ دعائیں ہیں. ان تینوں دعاؤں کو موقع بموقع یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ساری زندگی اسلام کے اوپر گزاری اور کبھی ایسا موقع آ گیا تو اب جنازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو طریقہ کار آتا نہیں ہے. اور خواہش ہماری یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہم پر 4 تکبیروں کے ساتھ دعا پڑھنے والا ضرور ہو. تو دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانے والے کا حق ہے کہ اس پر باقاعدہ مسنون دعا پڑھی جائے. صحیح. مسنون دعا کے یاد کر لینے سے یہ ہوگا، کبھی باپ دنیا سے جا رہا ہوگا تو باقاعدہ ہم اس کو دنیا سے رخصت کریں گے، ماں جا رہی ہوگی رخصت کریں گے. تو ہمیں جیسے دیگر چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، ان دعاؤں کی یاد کرانے پہ تو اللہ رسول کا وعدہ ہے آسانی کا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دعا یاد کرنے بیٹھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان یاد کرنے بیٹھیں اور جی یاد نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم دنیا کے مختلف بول اور گیت اور مختلف جملے اور تعبیرات یاد ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے روزانہ سے متعلق 12-15 دعائیں ہیں. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یاد کرنے بیٹھیں اور یاد نہ ہو؟ خوبصورت، بہت اچھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یاد کرنے بیٹھیں اور یاد نہ ہو؟ یہ بھی بتائیے گا کہ عام طور سے میت کو جب جنازے کے لیے رکھا جاتا ہے تو قبلہ رخ ہو کے رکھوانا یا پھر دفن کے وقت قبلہ رخ کرنا مناسب ہے، صحیح ہے؟ اسی طرح کے احکامات ہیں، لوگ اکثر اس بات کا دھیان نہیں رکھتے. دیکھیے ایک ہمارے ہاں رواج یہ چلا آ رہا ہے کہ جب قبر کے اندر میت کو لٹایا جاتا ہے تو اس کو سیدھا لٹا دیا جائے اور اس کے چہرے کو قبلے کے رخ پر موڑ دیا جائے. اچھا. حضرات علماء کرام فقہاء عظام نے واضح الفاظ میں اس بات کو جا بجا ذکر کیا ہے، اور الحمدللہ یہ بات عمل میں بھی ہے. جو ذمہ دار اور باعلم طبقہ ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ عمل کرتا ہے جو فقہاء کی کتابوں کے اندر وارد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قبر کی لیٹنے کے بعد بائیں طرف والی دیوار ہوتی ہے
اس دیوار سے حتی المقدور کروٹ دلوائی جائے، اور کروٹ دلوانے کے بعد منظر یہ ہوگا کہ اب یہ مردہ اپنے دائیں طرف کروٹ لیے ہوگا، جو کہ مسنون ہے، یعنی جب آدمی لیٹے تو مسنون یہ ہے کہ دائیں طرف کروٹ لے کر لیٹے، تو اس کو حتی المقدور ایسے کہ وہ پلٹ بھی نہ جائے، حتی المقدور اس کو قبر کی بائیں جانب ایسے کروٹ دلوا کے ٹکا دیا جائے، گویا کہ اس کا جسم اس کے منہ کے ساتھ ساتھ دائیں طرف رو بقبلہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جی قبلے کی طرف خالی منہ کر دینا کافی ہے۔ میں اس بات کی وضاحت چاہوں گا اور اس کو باقاعدہ طور پہ شفاف الفاظ میں آپ کی وساطت سے امت تک پہنچانا چاہوں گا کہ خالی قبلے کی طرف منہ کر دینا کافی نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ باقاعدہ کروٹ دلوائی جائے، باقاعدہ کروٹ دلوائی جائے۔ بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور علمی میدان میں برسات ہو رہی ہے، احکامات کی بھی، حکمتوں کی بھی۔ آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، لوٹ کر آنا ہے الف لام میم میں۔ میں محمد اویس ربانی آپ کا انتظار کروں گا۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے خاص طور سے فقہی اور شرعی مسائل کے حوالے سے بھی، اور آپ کے سوالات بھی ہم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ نے بہت قیمتی سوالات کیے ہیں اور آپ نے پوچھا ہے ہم سے خاص طور سے میت کے حوالے سے، میت کے احکام، اس کا غسل، کفن۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، غسل کی کیفیت کو اگر ہم سمجھیں تو کیا کوئی خاص مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص لوگ آ کے کریں گے، مولانا صاحب آئیں گے، کوئی انجمن آئے گی، خود کر سکتے ہیں؟ اور کرنے کے لیے کیا احکامات پیش نظر ہونے چاہیے؟ غسل میت، ایک تو میں اس میں آپ کو جیسا کہ میرے مزاج میں ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کسی بھی چیز میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے۔ فرمایا نیکیوں سے خالی بدن کا علاج یہ ہے کہ وہ میت کو غسل دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور میت کو غسل جو ہے وہ آدمی کو اپنی موت کی یاد دلاتا ہے، بے شک۔ اور اسی طریقے سے یہ جانے والے کی آخری خدمت ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غسل میت کو ایسا اچھمبا بنا دینا یا ایسا اس کا ہوا بنا لینا کہ جناب وہ میں نہیں کر سکتا، یہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس کو کرتے ہوئے یعنی غسل دیتے ہوئے آدمی کو کوئی عار یا شرم محسوس ہو، یہ بات غلط ہے۔ آدمی کو غسل میت کے حوالے سے پہل کرنی چاہیے، اور غسل میت کو ایسا کریٹیکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے مخصوص لوگوں کے، مخصوص جیسے آپ نے کہا انجمن یا مسجد والے یا امام صاحب یا فلاں صاحب یا محلے میں کوئی بزرگوار ہیں وہی دیا کرتے ہیں وہی دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے پیاروں کی یہ آخری خدمت کو سمجھتے ہوئے اس میں پہل کرنی چاہیے۔ اور غسل میت کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس آدمی کو زندہ کا غسل ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے، اگر نہیں معلوم تو اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ زندہ کو غسل دینے کا جو مسنون طریقہ کار ہے ویسے ہی مردہ کو غسل دینے کا طریقہ کار ہے کہ اس کے ہاتھ دھلا دیے جائیں، اس کے بعد اس کو استنجا کرا دیے جائے، وضو کرا دیے جائے، اور اس کے بعد اس کے جو ہے دونوں کروٹوں کے اوپر پانی بہا دیے جائے، اور اس کے بعد کسی چیز سے مزید صاف کرنا ہو تو اس کو دوبارہ کرا کے ایک دفعہ استنجا کرا کے پھر پانی بہا دیا جائے۔ یہ کوئی ایسا مشکل طریقہ کار نہیں ہے جس کو ہم نہ کر سکتے۔ الحمدللہ ایسے یعنی اویرنیس پروگرام شروع ہو چکے ہیں ہمارے شہر کے اندر بھی، ملک میں، کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بچیاں ہیں اور جو ہمارے بچے ہیں الحمدللہ ان میں غسل میت کو سیکھنے کا ایک رواج قائم ہو گیا ہے۔ اچھا۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمارے علاقوں اور محلوں کے اندر ایسے بچے سامنے آ رہے ہیں جو بڑی خوشی سے غسل میت کو سعادت سمجھتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں۔ چاہت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان جو بنیادی اسلامی دائرہ کار ہے اس سے واقف ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیارے کو غسل دینے کے لیے باہر سے کسی کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا
تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے، کچھ خواتین آئیں اور وہ ان کو رہنمائی فرماتے رہے اور غسل دیا جاتا رہا۔ تو ہمارے بڑوں کے خاندانوں سے ہمارے اسلاف انبیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کا ایک حصہ تھا، اور اس حصے کو اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے سر انجام دیا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی ان چیزوں کو آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، اور کچھ بنیادی احکامات ہیں دین کے جو آپ کو سیکھ لینے چاہیے۔ اور یہ خود بہت اچھا ہے کہ اگر آپ نماز جنازہ خود پڑھائیں، دعائیں خود پڑھیں، غسل کریں، کیونکہ دین میں کوئی مولوی ازم تو ہے نہیں کہ ایک مفتی کے آپ محتاج ہو جائیں یا ایک مولوی کو آپ ہائر کر لیں، کوئی شعبہ تو نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو احکام دین، فقہ اور یہ مسائل سیکھنے اور سمجھنے چاہیے۔ مگر ہم خصوصی طور سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو اس معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کے لوگوں کی میت اٹھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پہنچتے ہیں، اجنبی لوگوں کو بھی غسل دیتے ہیں، اپنوں کو بھی، پرایوں کو بھی، اور ساتھ میں دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ جنازے کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کہتے ہیں بس 4 قدم کسی کے ساتھ چل گئے تو بس کافی ہو گیا، واجب کفائی یا فرض کفائی تو ٹھیک ہے، مگر اٹھا کے کچھ چلنے کی ریس لگی ہوتی ہے ہمارے، اور پکڑنے کے چکر میں گر بھی جایا کرتے ہیں۔ اصل میں جنازے کو کندھا دینے کے حوالے سے آداب ہیں، لیکن ان آداب کا بنیادی تقاضا اور ان کا خلاصہ اس بات میں ہے کہ اس کو سعادت سمجھ کے ایک خدمت کے طور پہ سر انجام دیا جائے، ٹھیک، اور جس سے جنازے کی عظمت اور اس جانے والے کی دل میں اہمیت ظاہر ہو رہی ہو۔ ٹھیک، یہ نہ ہو کہ ہم اس کو ایک رواج یا رسم کے تحت بھگتا رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا میں واضح الفاظ میں اگر کہوں تو ایک تصور ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ بس ایک کندھا کسی طرح دے دیا اور جی بس فرض ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی رش کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں کندھا دوں گا تو اس سے ایذائے مسلم یعنی دیگر مسلمانوں کی تکلیف کا سبب بنوں گا، تو ایسی صورت میں اس کو کندھا نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، نہیں دینا، بالکل جیسے حجر اسود کے بوسے کا مسئلہ ہے کہ اگر حجر اسود کا بوسہ دینے سے مسلمانوں میں ایذائے مسلم لازم آتا ہو تو اشارے سے اس کا استلام کا مسئلہ ہے۔ اب آپ بتائیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی زورا زوری ہوتی ہے اور ایسی بھاگا دوڑی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا مختلف لوگ گر جاتے ہیں، لہٰذا اس کو بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، اس موقع پر ایک بڑا ادب یہ لکھا ہے کہ جنازے کو تیزی سے جنازہ گاہ کی طرف لے جانا چاہیے۔ اچھا، جنازے کو تیزی سے لے جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں کے آخری کلمات سے بڑے عجیب و غریب دنیا سے جانے کے احکامات آتے ہیں، دنیا سے جاتے وقت کے کلمات آتے ہیں۔ نے فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے تو دیر نہیں لگانا مجھے۔ اویس بھائی، ایک اس حوالے سے میں ضرور یہ بات واضح کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا رکھا جاتا ہے کہ جی فلاں عزیز کے آنے کا انتظار کیا جائے، اور جی فلاں عزیز آ رہا ہے کہ اس کے چہرہ نہیں دیکھا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اب حضرت عمر نے فرمایا کہ جانے والا آدمی 2 حال سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تو میرے اعمال خیر ہوں گے تو میری جنت میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے اس دنیا سے جلدی لے جانا، یا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ میرے اعمال شر ہوں گے تو اب ایسی صورت میں اس دنیا پر میں مزید بوجھ کیوں رہوں۔ ٹھیک ہے، مگر وہ دنیا سے تو چلا ہی گیا ہے نا، ابھی رکا ہوا تھوڑی ہے ہماری وجہ سے۔ جی ہاں، چلا تو گیا ہے، لیکن وہ انہوں نے اس طور پہ یہ بات فرمائی کہ ایک آدمی اگر خدا نہ خواستہ گناہ گار ہے تو وہ جلدی اپنی منزل کو پہنچے، وہ گناہ گار جسم ہمارے درمیان کیوں رہے؟ بہرحال یہ ان کا ایک تقویٰ تھا، یہ ان کی ایک عاجزی تھی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ میت کا قبر انتظار کر رہی ہوتی ہے، حکم یہ ہے کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اس تاخیر کی وجہ سے ہمارے ہاں سرد خانوں میں ہفتوں میت رکھی ہوئی ہے، یہ میت کو تکلیف دینا ہے۔ سرد خانوں میں میتوں کو رکھنا مناسب ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فقہی طور سے کوئی اصول، کوئی ضوابط ہیں؟ دیکھیے، میں نے اسی طرف رہنمائی یا روشنی ڈالنا چاہی ہے کہ بہت زیادہ کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے، میت کے کوئی بھی متعلق نہیں ہے، اس میت کی پہچان کا مسئلہ ہے، یا میت کو چند 1 گھنٹے کے لیے رکھنا ہے، کوئی بڑا مجمع ہے جو کہ منتظر ہے۔ اب ایسی صورت میں گرمی کا موسم ہے، اس میں میت کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کئی دنوں تک
یا ہفتوں تک اس کو میت کو رکھنا یہ میت کو تکلیف یہ میت کو تکلیف دیتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی طاہر عباسی صاحب آپ کا، پروردگار آپ کے ان خدمات کے انداز میں، ظرف میں، شرف میں، صلاحیت میں، قابلیت میں، لیاقت میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کی توجہات کا بہت شکریہ، آپ کی سماعتیں اور آپ کی نظریں اور آپ کا یہ مطالعہ، آپ کے سوالات ہمارے لیے انتہائی معنی خیز تھے۔ ہم آپ کو اور آپ کے اس ذوق اور شوق کو مزید بڑھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھ ناچیز کو، محمد اویس ربانی کو، الف لام میم کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔